رحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين العاني بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الصلوات سورہ مبارکہ نساء کی 65ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ اپنے اس آیت کریمہ میں، اس کلام آسمانی میں عظمت مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہے۔ تمام تر کمالات، تمام تر اعزازات، تمام تر عظمتیں بنام مصطفیٰ ہیں۔ اللہ نے سرکار کو جو عظمت عطا کی ہے وہ کسی کو نہیں دی۔ یہ علی کی عظمت ہے کہ نبی کے نور کا ٹکڑا کیا تو علی نام رکھ دیا۔ انا وعلی من نور واحد۔ اللہ نے جب میرا نور بنایا تو اس کا ٹکڑا بنایا، جس کا توڑا تو اسے علی نام دے دیا۔ انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ مثل علی کمثل رؤز من الجسد، رؤز من القمیص، رأس من الجسد۔ علی کی مثال میرے ساتھ ایسے ہے جیسے سر کو دھڑ سے ہوتی ہے۔ علی میرا سر ہے، میں علی کا دھڑ ہوں، اور ہمیشہ سر سے جسم کو پہچانا جاتا ہے۔ علی کی مثال ایسی ہے، مثل علی کمثل القمر، علی کی مثال ایسی ہے جیسے چاند اذا طلع اضاءت الظلم، جب یہ طلوع کرتا ہے، جب یہ چمکتا ہے تو اندھیرے بھاگنے لگتے ہیں۔ نبی مکرم نے مولا کے تمام فضائل کو اپنے آپ اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا ہے۔ کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے، اور اس گھرانے کی صدارت بنام مصطفیٰ ہے۔
اپنا حاکم نہ مانے، تو اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ نبی کو دوست نہ مانو، نبی کو بڑا بھائی نہ بولو، نبی کو اپنے جیسا نہ بولو، بلکہ نبی کو حاکم بولو، اپنا حاکم مانو۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو یہی ایک نتیجہ دے دوں، اللہ نے ہمارے نبی کو حاکم بنایا ہے، تو اب اگر میدان غدیر میں وہ کہیں من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں، تو جو تم نبی کو مانتے ہو وہی علی کو ماننا ہے۔ قاعدہ تو یہی ہے نا، میں جس کا مولا ہوں، کیا مانتے ہو مولا کا مانے؟ حاکم، تو علی کو بھی حاکم مانو۔ اور اگر نبی کو اپنے جیسا مانتے ہو تو پھر علی کو بھی اپنے جیسا، تو پھر حدیث ہے، اس کا ترجمہ کرنے کا حق مجھے بھی ہے جتنا آپ کو ہے، لہذا میں تو ترجمہ یہ کروں گا کہ میں جس کا حاکم ہوں علی اس کا حاکم ہے۔ مولا علی کو نبی حاکم بنا کر گئے۔ وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے میرے حبیب تمہارے رب کی قسم ہے کہ تمہیں جو حاکم نہیں مانتا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، اور جو فیصلہ آپ کر دیں اس فیصلے پر بال برابر بھی جو شک نہ کرے وہی مومن ہے۔ شک کرنے والے کو بھی اللہ مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ارشاد ہوا تسلیم بھی ایسا ہونا ہے جیسا تسلیم ہونے کا حق ہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ عزیزان گرامی، چلیے پلٹیے نبی کے زمانے میں۔ میں اپنے ان بچوں سے کہوں گا کہ ہم عصر مصطفیٰ چاہتے ہیں، اور عصر مصطفیٰ میں چلے گئے تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جب پاکستان بننے کے لیے تیار ہو گیا نا، تو پھر کسی کو خیال آیا کہ جو 15 سال سے مسلم لیگ کی قیادت کر رہا ہے، جو 35 سال سے مسلم لیگ کے اندر ایک قائد کے طور پر ہے، قائد اعظم محمد علی جناح، وہ شاید شیعہ ہے۔ تو سارے آ گئے، بیٹھ گئے سامنے آ کر کہنے لگے آپ شیعہ ہیں؟ تو قائد اعظم نے فرمایا میں عصر رسول کا مسلمان ہوں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو اگر عصر رسول میں ہم چلے جائیں اور عصر رسول ہمیں مل جائے تو ہماری الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ عصر رسول میں پلٹنے کی ضرورت ہے، ہمیں نبی چاہیے بھائی، سیدھی اور موٹی بات۔ ہم حسین مولا کو یاد اس لیے کر رہے ہیں کہ حسین نبی کی منیت ہے۔ جی علامہ نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے جو سرکار نے فرمایا نا، حسین و منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو نقن صاحب فرماتے ہیں یہ تو بات طے ہے کہ حسین رسول سے ہیں اس لیے کہ نواسے ہیں، بیٹے ہیں، لیکن رسول حسین سے کیسے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں سن 61 ہجری تک حسین نبی سے تھے، اور 61 ہجری کے بعد قیامت تک رسول حسین سے ہیں۔ اب نبی کا پیغام اگر محفوظ رہے گا تو وہ حسین کی وجہ سے رہے گا، بنا میں حسین رہے گا، بنا میں حسین نبی کا کلمہ باقی رہے گا۔ تو ہمیں عصر رسول میں پلٹنا ہے۔ دقت چاہوں گا، دیکھیے نبی مکرم کے بارے میں تو ہر دیدار کرنے والا کچھ نہ کچھ فرماتا ہے۔ جس نے ایک نگاہ دیکھی سرکار کو وہ بھی کچھ نہ کچھ ضرور بتائے گا کہ میں نے کیا نور دیکھا ہے۔ اس لیے کہ مولا علی فرماتے ہیں سرکار کا ہر لمحہ معجزہ تھا، سرکار کے بدن کا ہر عضو معجزہ تھا۔ آپ کے بالوں کو اللہ نے معجزہ دیا، آپ کے ناخنوں کو اللہ نے معجزہ دیا، آپ کے بدن مبارک کو اللہ نے معجزہ دیا، آپ کے لعاب دہن کو اللہ نے معجزہ دیا، آپ کے پسینے کو اللہ نے معجزہ عطا کیا۔ کوئی ایسی چیز سرکار کے بدن مبارک کی، حتیٰ رطوبتیں جو سرکار کے بدن سے نکل رہی ہیں، پسینہ، آنسو، لعاب، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ انہیں بھی اللہ نے معجزے عطا کیے ہیں، ایک ایک چیز کے معجزے پائے جاتے ہیں۔ ابو ذر غفاری پانی بھر کے کہیں سے لا رہے تھے، حضرت نے فرمایا تمہارے گھر میں کنواں نہیں ہے؟ فرمایا رسول اللہ کنواں ہے مگر کڑوا ہے۔ حضرت نے فرمایا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اور پھر ابو ذر کے گھر میں تشریف لے گئے اور کنویں کی مڈیر پر بیٹھ گئے، دونوں پیر سرکار نے کنویں میں ڈال دیے، پانی پیروں کا بوسہ لینے کے لیے اوپر آ گیا، اور سرکار کے پیروں کا بوسہ دے کر اتنا میٹھا ہو گیا کہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔
یہ ایک واقعہ نہیں ہے، میرا مضمون نہیں ہے، مجھے طویل وقت چاہیے کہ نبی کے شمائل پر بات کی جائے، اور تھوڑا سا آپ کی توجہ بڑھے گی تو اور بہتر کروں گا کچھ۔ مولا علی کا حسین فرمان ہدیہ کر رہا ہوں میں اہل مجلس کو، اہل دل کو۔ مولا فرماتے ہیں کہ نبی کا قد اتنا معجزہ رکھتا تھا، سرکار کا جو قد مبارک تھا نا یہ معجزہ رکھتا تھا، قد کا بھی معجزہ تھا۔ مولا علی کا جملہ ہے، فرماتے ہیں کلما مشا ما احد کانا ان کانا طویل ہو کانا اطول منہ، اگر کوئی لمبے قد والا نبی کے ساتھ آ کے چلتا تھا نا اس کا قد چھوٹا ہو جاتا تھا، نبی کا قد بڑا ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کون سا زمانہ ہے جس زمانے میں سرکار دو جہان نہیں ہے، بلکہ اس پوری کائنات میں اگر بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، نبی کے بعد پھر علی، اللہ کے بعد نبی، نبی کے بعد علی، اور علی ہی کی تصویریں ہیں جسے حسن اور حسین کہتے ہیں، اور مولا علی ہی کے جلوے ہیں جنہیں زین العابدین اور محمد باقر کہتے ہیں، یہ مولا علی ہی کی تصویر اور آئینہ ہے جسے جعفر صادق اور موسیٰ کاظم کہتے ہیں، یہ ائمہ اہل بیت امام عسکری اور امام مہدی تک یہ مولا علی کے جلوے ہیں، اور ان سارے جلووں کو عزیزان گرامی ہم اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔
ہم پلٹنا چاہتے ہیں عصر مصطفیٰ میں، کیسے، کہاں سے، کون دے گا نبی کا زمانہ ہمیں؟ نبی کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ بھی اگر سرکار کو دیکھ کر چلا گیا ہو تو وہ نبی کی زندگی کا حسین منظر پیش کرتا ہے، مگر جیسے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا، پورا قرآن پڑھنا ہوگا، ایسے نبی کا ایک سال دیکھ کر عقیدہ نہیں بنے گا، نبی کی مکمل زندگی کو دیکھنا ہوگا۔ اب مکمل زندگی کون بتا سکتا ہے؟ مثال کے ذریعے اپنے بچوں پر بات کو واضح کروں گا۔ فرض کیجئے آپ کے شہر کے بڑے چوراہے کے اوپر دو بڑی گاڑیوں میں ٹکر ہو جائے، مثال دے رہا ہوں، اور اس کے نتیجے میں کچھ زخمی ہو جائیں اور کچھ رحلت کر جائیں، اور وہ دھماکے کی آواز اور وہ اس علاقے کے اندر ایک خبر پھیلے کہ حادثہ ہوا ہے، لوگ دوڑ دوڑ کر جائیں اور دیکھنے جائیں کہ کیا ہوا ہے۔ جو حادثہ دیکھ رہے تھے وہ بتائیں گے کہ دو گاڑیاں، اور پھر غلطی کس کی تھی اور کس کی غلطی نہیں تھی، وہ بتائیں گے جنہوں نے حادثے کو ہوتے دیکھا، وہ بتائیں گے کہ اتنے زخمی تھے اور اتنے رحلت کر گئے تھے۔ جو ایک گھنٹے بعد آیا اسے زخمی نظر نہیں آئے مگر جنازے نظر آئے، تو وہ واپس آ کے گاؤں میں بتائے گا کہ زخمی کوئی نہیں تھا، مرے ہوئے اتنے لوگ تھے۔ جو 4 گھنٹے کے بعد آیا اس نے جنازے بھی نہیں دیکھے تو وہ کہے گا جھوٹ بول رہے ہیں، نہ کوئی زخمی ہوا نہ کوئی مرا ہے، ہاں ایکسیڈنٹ ضرور ہوا ہے۔ جو 6 گھنٹے بعد آیا وہ کہے گا جی گاڑیاں کھڑی تھی مگر لوگ نہیں تھے اس کے اندر، لہذا کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ جو اور 12 گھنٹے بعد آیا گاڑیاں بھی چلی جائیں گی تو وہ کہیں گے جی واقعہ ہی کچھ نہیں ہوا۔ اب واقعہ ایک ہے اور راوی مختلف ہے۔ اب سرکار کا کوئی 10 سال کا ساتھی ہے، کوئی 6 سال کا ساتھی ہے، کوئی 2 سال کا ساتھی ہے، کوئی 1 سال کا ساتھی ہے۔ ہمیں
لیں، شریعت آ کے روکتی ہے یہ کام تو میں نہیں کرنا جی۔ حسن آرائی، لوگ مجھے دیکھیں، یہ فطری مسئلہ ہے نا، تو پھر شریعت آ کے وہاں روکتی ہے کہ جہاں فطرت پہ لگام ہو رہی ہو۔ تو خواتین کو کہا جاتا ہے خبردار، تمہیں دوسرے کو دکھانے کا جذبہ تو لڑکوں کی طرح ہی ہے، مگر یاد رہے کسی اور کو اپنے آپ کو دکھاؤ گے تو فساد ہوگا۔ تو اگر کسی کو دکھانا ہے تو محرم کو دکھاؤ، تمہارا شوہر تمہارا حسن دیکھے، تمہارا بھائی یا تمہارا والد تمہیں دیکھے، نہ محرم کو نہ دکھاؤ، اس سے فساد پھیلے گا۔ تو بس فطرت جب بے لگام ہونے لگے تو شریعت آ کر فساد سے روکتی ہے۔ حسن آرائی کے لوگ مجھے دیکھیں، یہ میرا فطری مسئلہ ہے، ہم سب کا فطری مسئلہ ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں لوگ اچھی طرح سے دیکھیں۔ عزیزان گرامی، حسن کی یہ دو جمال ہیں، یہ حسن کے دو عنوان ہیں کہ یہ حسن بینی بھی چاہتا ہے اور حسن آرائی بھی چاہتا ہے، اور اللہ سے بڑا تو کوئی حسین ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جو حسن و حسین کا خالق ہو اس سے بڑھ کر حسن کون ہوگا، حسین کون ہوگا؟ نبی کو جس نے بنایا ہو، یوسف کو جس نے بنایا ہو، اس سے بڑھ کر حسین کون ہوگا؟ تو اللہ، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ خود حسن بینی بھی چاہتا ہے اور حسن آرائی بھی چاہتا ہے۔ تھک رہے ہیں میری باتوں سے؟ اللہ حسن بینی بھی چاہتا ہے اور حسن آرائی بھی چاہتا ہے۔ ہم جب حسن بینی کرتے ہیں تو آئینہ بناتے ہیں، اللہ جب اپنا حسن دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ نے اپنا حسن دیکھنے کے لیے 14 آئینے بنائے ہیں۔ یہ 14 اللہ کے آئینے ہیں، انہیں دیکھ کر اپنا حسن دیکھتا ہے۔ اگر میری بات پر آپ کو اور یقین بڑھانا ہے تو ذرا یہ آیت کا پہلا جملہ سن لیجئے، سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سیر پر لے گئی۔ یہ حسن بینی نہیں ہو رہی تو کیا ہو رہا ہے؟ جا رہے ہیں مصطفیٰ معراج پر، تعریفیں اللہ کی ہو رہی ہے اور خود اپنی تعریف کر رہا ہے۔ اور اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ اپنی ہی قسم خود کھا رہا ہے۔ فلا وربک، تمہارے رب کی قسم۔ کون ہے اللہ کا رب؟ محمد کا رب، نبی کا رب خود اللہ ہے نا، خود اپنی قسم کھا رہا ہے۔ یہ حسن بینی نہیں ہے تو کیا ہے؟ نبی کے ذریعے سے اپنی تعریفیں کر رہا ہے، علی کے ذریعے سے اپنی اللہ تعریفیں کرتا ہے۔ اللہ جب حسن بینی چاہتا ہے تو وہ آئینے بناتا ہے۔ ہم آئینے بناتے ہیں تو ایک نور ہوتا ہے اور کثیف مادہ ہوتا ہے، جب اللہ آئینے بناتا ہے تو نور ہوتا ہے اور بشریت ہوتی ہے۔ لہذا یہ نورانی بشر ہے، یہ نوری بشر ہے، تاکہ اللہ ان کے ذریعے اپنے آپ کو دیکھ سکے۔ اور جب اللہ، تھکے نہیں میری باتوں سے، جب اللہ اپنے حسن کا جلوہ پوری دنیا میں بکھیرنا چاہتا ہے تو کبھی نجف سجاتا ہے، کبھی کربلا سجاتا ہے۔ یہ وادیاں نہیں ہیں، اللہ کے حسن کی آرائیاں ہیں۔ اللہ اپنا حسن بکھیر دیتا ہے پوری کائنات میں۔ لہذا اللہ کے حسن کا اظہار کبھی کربلا سے ہوتا ہے، کبھی نجف سے، کبھی سامرہ سے، کبھی کاظمین سے، کبھی مشہد سے، کبھی قم سے، کبھی مدینے سے۔ اور عزیزو، وہ اپنے حسن کو جب عام کرتا ہے تو ان ہستیوں کے ذریعے سے اس کا حسن نظر آتا ہے۔ اللہ کتنا غفور، ستار، رحیم، کتنا معاف کرنے والا ہے۔ ذرا حسین کو دیکھ لو تو میں اللہ کا معاف کرنا سمجھ میں آ جائے گا۔